ووجدک ضالا فہدی۔ ہماری بعض تفاسیر میں یہاں ترجمہ کیا ہے گمراہ، ووجدک ضالا فہدی، آپ کو ہم نے گمراہ پایا اور آپ کو راستہ دکھایا۔ تو اس پر اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبند کے بعض علماء نے گمراہ ترجمہ کیا اور یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے اور گمراہ آدمی تو فاسق ہوتا ہے۔ نبی تو بلوغ سے پہلے بھی معصوم، بلوغ کے بعد بھی معصوم، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم، اور گمراہ معصوم کو نہیں کہتے، گمراہ تو فاسق کو کہتے ہیں۔ تو دیکھو دیوبند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور اہل دیوبند گستاخ رسول ہیں کہ نے نبی کو گمراہ کہا۔ ہم نے کہا یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو گمراہ کا معنی نہیں سمجھتے۔ گمراہ کا معنی آپ کو پتہ نا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب میں عقائد پہ بات کرتا ہوں ایک جملہ میرے بیان کا محور ہوتا ہے، کیا وہ ہماری بات کو سمجھا نہیں تو اعتراض کر گیا، اور ہم سمجھے نہیں تو ہم نے جواب نہیں دیا۔ گمراہ کا معنی نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے، وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھتے جواب دے لیتے۔ یہاں گمراہ کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم شریعت پہ کہتے ہیں کہ فلاں ہدایت یافتہ ہے اور فلاں گمراہ ہے۔ یہاں گمراہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ گمراہ یہ فارسی ہے، کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کو راستہ نظر نہ اس کو کہتے ہیں گمراہ۔ مثال کے طور پہ آپ رات یہاں کے آگے اندھیرا ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں اس طرف، اب اندھیرے کی وجہ سے راستہ نظر نہیں آ رہا، ادھر جاؤں یا ادھر، تو آپ کو کیا کہیں گے؟ گمراہ۔ اب گمراہ کا معنی جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ مسلمان نہیں کافر ہو گیا، یا گمراہ کا معنی اس کو راستے کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو ان کو دھوکہ یہ لگا کہ انہیں سمجھا گمراہ کا معنی ہوتا ہے فاسق، سمجھ آئی؟ کافر، مشرک، تو دیکھو نبی کی توہین کر دی ہے۔ تو گمراہ کا میں نے ترجمہ کیا کیا، سمجھایا، ووجدک ضالا فہدی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن، ہفتہ کئی دن راشن لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے۔ اب غار میں رہتے، خلوت میں عبادت کرتے۔ غار حرا اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بالکل پہاڑی کے اوپر جیسے غار حرا ہے، اور غار حرا ایسی اونچی جگہ پر ہے کہ وہاں سے دیکھے تو سامنے نظر بیت اللہ پہ پڑتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت خلوت نشینے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جو اس وقت مکے کی وادی سے ہٹ کر ہے اور اونچائی پر ہے، اور برستے میں رکاوٹ کوئی نہیں، سیدھا کعبے پہ نظر پڑتی ہے۔ تو اب ایک ہفتہ وہاں رہتے اور خلوت میں جا کے آپ عبادت فرماتے۔ اب آپ بتائیں، تب حرم میں رہتے ہوئے کعبے کے ساتھ عبادت کرنا افضل ہے یا کسی غار میں جا کر عبادت کرنا افضل ہے؟ جی، اور آپ کہاں کرتے تھے؟ غار میں۔ کیوں؟ افضل تو کعبے میں عبادت ہے، افضل تو ذکر وہاں پر ہے، افضل تو اللہ اللہ وہاں کرنا ہے، آپ وہاں سے دور ہو کر غار میں کیوں جاتے؟ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر رہتے، اور متفکر آدمی خلوت اور تنہائی کو تلاش کرتا ہے۔ کعبے کی عبادت تو افضل ہے، لیکن آپ کو سوچنا ہوتا تھا، آپ فکر میں رہتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، وحی بھی نہیں آئی، لیکن آپ پھر بھی فکر میں رہتے، ان کو شرک سے کیسے بچائیں، ان کو قتل و غارت سے کیسے بچائیں، ان کو زنا اور شراب خوری سے کیسے بچائیں، ان لوگوں کو کیسے سیدھے راستے پر لائیں۔ وحی تو آئی نہیں ہے، لیکن آپ فکر مند تھے نا، اب ان کو کیسے میں سیدھے راستے پر لاؤں؟ وحی تو آئی نہیں، آپ کے سامنے اس کی صورت نہیں تھی، آپ کے سامنے اس کی صورت نہیں تھی، کیسے ان کو لاؤں؟ فرمایا وجدک ضالا۔ اب گمراہ کا معنی آپ کا راستہ گم، ایسی صورت آپ کے سامنے نہیں تھی کہ جس صورت سے آپ ان کو سیدھے راستے پر لے آتے۔ فہدا، ہم نے آپ پر وحی بھیجی اور آپ کو راستہ دکھا دیا، اب آپ ان کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں۔ اس میں کیسے توہین ہے؟ یہ تو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے آپ حرم کی بجائے وہاں خلوت میں عبادت کرتے۔ اب افضل، توجہ رکھنا، میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، افضل عبادت تو حرم کی ہے، افضل عبادت تو مسجد کی ہے، لیکن کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت جس فکر کے لیے مطلوب تھی، وہ فکر اور خلوت کا جمع ہونا حرم میں بظاہر ممکن نہیں تھا یا بہت مشکل تھا، اس لیے آپ نے خلوت کو اختیار کر لیا اس غور اور فکر کی وجہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھنا
فکر کرنا بسا اوقات عملی عبادت سے بہت آگے نکل جاتا ہے، بہت آگے۔ ایک آدمی 100 رکعت نوافل پڑھے اور اس میں 1 گھنٹہ لگائے، اور ایک بندہ 1 منٹ سوچے، نوافل تو نہیں پڑھ رہا لیکن یہ سوچے میں اس پوری بستی میں جو لوگ فرض نہیں پڑھتے ان کو فرائض پہ کیسے لاؤں گا، تو 100 رکعت نوافل کا جو عمل ہے اس سے 1 منٹ کی یہ سوچ کہ ان فرائض کو چھوڑنے والوں کو فرائض پہ کیسے لاؤں گا، اس عملی 100 کا نفل سے بڑھ جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خلوت میں جا کے غور بھی کرتے، سوچتے بھی تھے اور عبادت بھی فرماتے تھے۔ اس لیے آپ کا وہاں غور و فکر کے ساتھ عبادت کرنا ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے لیے حرم کی عبادت سے بھی آگے نکل جاتا ہوگا۔ اس پر ایک آپ کو مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، وطر کے بعد، اور بیٹھ کے پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے نہیں۔ میں نے خود بچپن میں وطر کے بعد ہمیشہ 2 نفل بیٹھ کے پڑھے۔ ہم نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کو ہمیشہ وطر کے بعد 2 کا نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہمیشہ۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے علاقے میں جتنے پرانے بزرگ ہیں وہ وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اب وہ 2 نفل بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کے بعد 2 کا نفل بیٹھ کے پڑھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اس کی وجہ کہ آپ لمبا طویل قیام فرماتے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے تہجد میں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر بسا اوقات ورم آتا، حتیٰ تورمت قدماہ، ورم کئی بار آیا۔ اب اس کے بعد وطر پڑھتے، تو جو آدمی لمبے تہجد پڑھے اور اتنی تھکاوٹ والے پڑھے تو پھر وطر کے بعد 2 نفل پڑھے، تو اس کے لیے تو بیٹھنے کی گنجائش ہونی چاہیے نا۔ تو آپ تو اس لیے بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور ہم پڑھتے ہی 3 رکعت وطر ہیں اور ساتھ بیٹھ کے نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم فوراً ہی تھک جاتے، یعنی ہم تھکنے سے پہلے تھک جاتے۔ اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کے نفل پڑھنا وجہ اور ہے، اور ہمارا بیٹھ کے پڑھنا وجہ۔ ایک بات میں جو کہنے لگا ذرا وہ سمجھنا، کھڑے ہو کر نفل پڑھنا یہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کے باعث بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اول زندگی کا عمل نہیں ہے، یہ آخر زندگی کے معمولات میں سے ہے کہ آپ کا بدن مبارک نسبتاً کچھ وزنی ہو گیا تھا، نسبتاً کچھ وزنی تھا، تھکاوٹ بھی تھی اور آپ بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ اگرچہ بیٹھ کے نفل پڑھنے پر اجر تو آدھا ملتا ہے، لیکن چونکہ حضور پاک بیٹھ کے فرماتے تھے اس لیے میں آدھا اجر تو لوں گا لیکن پڑھوں گا بیٹھ کر کے حضور نے ایسے پڑھے، تو ہو سکتا ہے اس کی نیت پر اس کا یہ بیٹھ کر پڑھنا یہ کھڑے ہو کر قیام سے بھی آگے نکل جائے۔ کیوں؟ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے نا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔